میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب شہید ہو چکے اور آپ کے بھتیجے بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے، تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے، اور آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں خلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ارزق پہلوان بھی تھا، اسے مصر و شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 روپیہ سالانہ پاتا تھا، اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام قاسم میدان میں آئے تو مقابلہ میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، اور ابن سعد نے ارزق سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر کے بھیج دیا کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکارا کہ کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے، کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصے میں آ کر اپنا دوسرا لڑکا مقابلہ میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے اس دوسرے کو بھی مار ڈالا۔ ارزق نے دیوانگی کے عالم میں پھر اپنا تیسرا لڑکا بھیج دیا، اور اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ارزق نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا تو قاسم کے ہاتھوں وہ بھی نہ بچ سکا۔ ایسے ہی چاروں کے چاروں مارے گئے۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصہ میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا، اور حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ میرے مولا، میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ارزق نے پے در پہ 12 نیزے مارے۔ حضرت قاسم نے سب روکے، پھر اس نے چلا کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مار کر گھوڑا مار گیا، یعنی پھر اس نے چلا کر قاسم کے گھوڑے پر پشت پر نیزہ مارا، گھوڑا مر گیا۔ اور پھر اس نے چلا کر قاسم کے گھوڑے کے کی پشت پر نیزہ مارا، گھوڑا مر گیا، قاسم پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ قاسم نے اس پر سوار ہو کر متواتر 3 نیزے مارے۔ ارزق نے روک لیے اور تلوار نکال لی تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار نکالی، اور ارزق نے تلوار کو دیکھ کر کہا یہ تلوار تو میں نے 1000 دینار سے خریدی تھی، اور 1000 دینار میں نے اسے زیر آب کرائی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو قاسم نے فرمایا تمہارے بڑے لڑکے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دیے گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھتے ہوئے اسے کسا بھی نہیں، وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھیلا ہوا ہے۔ ارزق یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا کہ حضرت قاسم نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار ماری کہ ارزق کو وہیں 2 ٹکڑا
کر دیا اور ارزق وہیں دو ٹکڑے ہو گئے۔ اہل بیت اعظام کے مقدس افراد فن حرب سے بے خواب واقف تھے، پس آج ہمیں بھی فنون اور حرب سے آشنا ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی باطل کے دانت کھٹے کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنی ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ علینا الا اللہ۔